أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں بدعات کے اسباب میں سے تیسرا سبب غلو فی الدین کے متعلق چند باتیں ذکر کی گئیں کہ جب آدمی دین کے معاملہ میں غلو کا شکار ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو فساد، بدعات وغیرہ جنم لیتی ہیں. آج کے سبق میں بدعات کا چوتھا سبب ذکر کرنا مقصود ہے، اور وہ سبب ہے اختلاط بالمبتدعین. اس پر آپ ایک سبق پڑھ چکے ہیں پیچھے چند اسباق پہلے. اسی کی یاد دہانی اور کچھ نئی باتیں. اختلاط بالمبتدعین کا مفہوم یہ ہے کہ اہل باطل، مشرکین اور اہل بدعت کے ساتھ اختلاط رکھنا، مذہبی اور دینی معاملہ میں مل جل کر رہنا، ان کی مذہبی محافل، مجالس اور تقاریب میں شرکت کرنا اور دینی معاملات میں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنا، یہ وہ سبب ہے کہ جو انسان کے عقیدے میں بھی بگاڑ لاتا ہے اور عقیدے میں بدعات بھی لاتا ہے اور عمل میں بھی فساد اور بدعات کو لاتا ہے. کیونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے. کیا کہتے ہو؟ مجلس کی خصلت کا اثر ہوتا ہے. جب اچھی مجلس ہوگی، اہل حق کی محفل ہوگی، تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. جب مشرکین، مبتدعین، کتاب و سنت کے باغی گروہوں کی صحبت اور مجلس کو اختیار کرے گا تو پھر انہی کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کے عقیدے میں بگاڑ آئے گا، عمل میں فساد آئے گا، اور بنیادی خرابی اور کام یہ ہوگا
کہ سب سے پہلے اس کے اندر سے اللہ کے دین کی غیرت، اللہ کی توحید کی اہمیت اور غیرت وہ چھن جائے گی، اور یہ بالکل مذہبی خسرا بن جائے گا، نرا صوفی۔ وہ لفظ ذرا غیر مہذب ہو گیا ہے تو نرا صوفی، اس میں کوئی دین کی اہمیت اور غیرت نہیں رہے گی۔ معاشرے میں غور کر کے دیکھ لو، غیور تب تک ہے کہ جب اہل بدعت سے اور مشرکین سے، اہل باطل سے اختلاط کا معنی مل جل کر رہنا، مذہبی معاملات میں ایک ساتھ چلنا، جب یہ آدمی راستہ اختیار کرتا ہے تو اہل باطل کا وہ گند اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست بناتے ہو ذرا دیکھ بھال کر دوست بنائے کرو، دوستیاں قائم کرتے ہو ذرا ہوش حواس سنبھال کر قائم کی کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے، اچھا دوست ہے، دیندار ہے، تو تم اسی کے دین پر یعنی حق پر سمجھے جاؤ گے۔ اگر وہ بد عقیدہ، بد عمل، بد کردار، بد اخلاق ہے تو کچھ ہی وقت کے بعد تم اسی کے اس باطل اور برے دین اور بری تہذیب پہ چڑھ جاؤ گے۔ تو یہ حدیث ہے اور صحیح سند کی ہے۔ آپ نے فرمایا دو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہ اس میں وہ اس کی خصلت اور عادت، طور طریقے وہ اس میں سرایت کر جاتے ہیں، اثر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سبب ہے اہل ایمان اور مسلمانوں کے گھروں میں بدعات کے آنے کا، بے حیائی اور خرافات کے آنے کا، کہ جب یہ اہل ایمان مشرکین اور اہل بدعت سے مذہبی میل جول، ہم نشینی، ہم نوائی اور ان سے مذہبی معاملات میں رواداری اور مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر انہی کی خرابیاں ان میں بھی منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، معمولی نہیں، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسوں کے ساتھ مذہبی اتحاد قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سورۃ الانعام 7واں پارہ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، دیکھیے گا، کرو مانا واو اور اذا، جب رأیت آپ دیکھیں، اور جب دیکھیں آپ میرے پیغمبر الذین ان لوگوں کو، یخوضون جو بحثیں کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، خوض فی الآیات بحثیں کرنا، اور دوسرا معنی استہزاء اور مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اور بحثیں بھی کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، ہماری آیتوں میں، یخوضون بحثیں کرتے ہیں یعنی بے جا تعویلیں کرتے ہیں، اپنے وہ غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے وہ تعویلیں کریں گے، طرح طرح کے اپنی طرف سے مفہوم بیان کریں گے، معنی بگاڑیں گے، مانوی تحریف کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، اور تعویل فاسد بے جا تعویلیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یخوضون فی آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کا استہزاء، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے پیغمبر جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ دونوں مرزیں، یخوضون فی آیاتنا، اللہ کی آیتوں کے غلط اور ٹیڑھے معنی کرتے ہیں، تعویل فاسد
غلط مفہوم بیان کرنا تاکہ توڑ موڑ کر پھیر پھرا کر کہیں اپنے مذہب کی کوئی بات نکل آئے۔ آیت کا وہ حقیقی معنی مفہوم نہیں ہوتا، وہ اپنے من کا مفہوم بیان کرتے ہیں اپنے غلط نظریات اور باطل مذہب کو کہیں نہ کہیں سہارا دینے کے لیے۔ تو فرمایا یہ بھی ہماری آیات کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا یخوضون فی آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں تو پھر کیا کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر ان سے جوڑ پیدا کریں، یہی معنی ہے۔ پھر ان سے مل جل کر رہیں، کہیں توڑ پیدا نہ ہو، جوڑ پہ زور دینا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیں، ان سے اعراض کریں، کنارہ کریں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیر لیں میرے پیغمبر۔ یا اللہ کب تک منہ پھیرے رکھوں، کب تک ان سے کنارہ کشی کروں؟ کوئی اس کی مدت کہ ان کو مسئلہ بھی تو سنانا اور پہنچانا ہے، تو ان کے پاس تو آنا جانا ضروری ہے تاکہ دین کا پیغام سنایا جا سکے۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات اور گفتگو میں۔ یہ آیات کے ساتھ مذاق کرنا، غلط معنی اور باطل تعویلیں کرنا یہ چھوڑ دیں، یعنی ان کی یہ مذہبی محفل اور مجلس ختم ہو جائے، یہ ٹاپک اور عنوان ان کا ختم ہو جائے، عام دنیاوی گپ شپ اور ماحول میں آ جائیں، تو پھر آپ جا سکتے ہیں ان کو مسئلہ سنانے اور پہنچانے کے لیے، یا کوئی دنیاوی معاملہ ان کے ساتھ کرنے کے لیے۔ لیکن جب تک اس معاملہ میں رہیں کہ آیات کا مذاق اڑائیں اور غلط تعویلیں کریں، اپنی مذہبی اور اپنی دینی محفل اور مجلس سجائے ہوئے ہوں، میرے پیغمبر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی طرف منہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، اعراض کریں، ان سے رخ انور کو پھیر لیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات اور گفتگو میں۔ حدیث کا معنی بات، کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کسی اور عنوان اور ٹاپک پہ بات اور گفتگو کر رہے ہوں، پھر میرے پیغمبر آپ جا سکتے ہیں۔ وَإِمَّا، اور جب، اور يُنْسِيَنَّكَ، آپ کو بھلا دے، آپ کو بھلا دے، الشیطان، شیطان۔ کیا معنی؟ اول حکم تو یہ ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں جب ایسوں کو دیکھیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں اور ان کی مجلس میں شرکت نہ کریں۔ لیکن اگر آپ پہلے سے وہاں موجود ہیں، آپ پہلے سے وہاں موجود ہیں اور گفتگو چل پڑی، محفل مجلس میں چل پڑتی ہے، دینی بات چل پڑی، اور وہ اس طرح کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانے لگے، غلط تعویلیں کرنے لگے، آپ موجود تھے، اور وہاں سے آپ جب وہ دینی اور مذہبی گفتگو جاری ہوئی تو آپ بھی اس میں حصہ لینے لگے، آپ بھی بات لینے دینے لگے، اور یہ خیال ذہن مقدس سے اٹھ گیا کہ میں نے تو ایسی محفل میں بیٹھنا ہی نہیں تھا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان کہ میں نے تو ان سے اٹھ جانا تھا، فوراً علیحدگی اختیار کرنی تھی، میرے پیغمبر، پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ، فَلَا، پس آپ نہ بیٹھیں، کب؟ بعد الذکرى، بعد یاد آ جانے کے، بعد، جب تک دھیان ہی نہیں، پھر تو آدمی معذور ہے۔ جب یاد آ گیا کہ ایسی محفل میں بیٹھنے سے رب نے منع کر دیا،
تو میرے پیغمبر فلا تقعد بعد الذکر، یاد آ جانے کے بعد پھر ان کی محفل میں بیٹھا رہنے کی اجازت نہیں، فوراً اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے راستے پہ چل پڑیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ بعد الذکر، بعد یاد آ جانے کے، کن کے ساتھ؟ مع القوم الظالمین، اس ظالم لوگوں اور قوم کے ساتھ آپ کو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کو سمجھیں، حکم دو آ رہے ہیں۔ اول یہ کہ ایسوں کو دیکھیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی مذہبی محفل اور مجلس سے آپ کیا کریں؟ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، اس میں شرکت ہی نہ کریں۔ اور اگر پہلے سے موجود ہیں یا یہ حکم الہی، امر الہی ذہن مقدس میں نہیں رہا، نسیان بھول ہو گئی، تو بعد یاد آ جانے کے ان کے پاس پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر ان سے فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے راستے پہ چل نکلیں۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ اور ایک دوسری توجیہ مفسرین نے ذکر کی کہ میرے پیغمبر اگر ان کی کوئی محفل اور مجلس ہے، تقریب ہے، اور آپ جاتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کی غرض سے، مسئلہ بیان کرنے کی غرض سے کہ جا کر انہیں بتلاؤں یہ غلط کر رہے ہو، یہ اصل اللہ کا حکم اور پیغام ہے، مسئلہ بیان کرنے کی غرض سے جاتے ہیں کبھی کبھار، اور فرمایا فلا تقعد بعد الذکر، بعد مسئلہ بیان کر لینے کے اب مزید ان کی محفل میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر فوراً مسئلہ بیان کر کے اللہ کا پیغام پہنچا اور سنا کر وہاں سے آپ تشریف لے جائیں۔ تو یہ خطاب نبی کریم کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی امت کو بھی شامل ہے، اور صرف اس دور کی امت نہیں، یہ آج بھی یہی اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ایسے مشرکین اور اہل بدعت کی دینی محافل اور مجالس میں اور دینی معاملہ میں ان کے ساتھ اختلاط اور میل جول رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر مفسر ہے ملا جیون صاحب نور الانوار، وہ فرماتا ہے اس آیت کے تحت الظاہر من کلام الفقہاء ان الآیت باقیۃ، فقہاء نے جو اس پر بحث کی ہے اس سے یہ بات عیاں اور واضح ہے کہ اس آیت کا حکم آج بھی باقی ہے، کہ آج بھی ایسوں کی محفل اور مجلس میں، دینی پروگرام اور تقریب میں اہل ایمان کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ فقہاء نے اس غیر شرعی اور دین کے عنوان پر شرک و بدعت کی محفل اور مجلس میں شریک ہونا، شامل ہونا، اسے شرعاً حرام قرار دیا ہے۔ اس کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ کیوں؟ ایک تو شرکت کر کے آپ ان کی افرادی قوت بڑھا رہے ہیں، ایک آدمی کا تو اضافہ ہو گیا نا۔ دوسرا، آپ کا اور میرا اس محفل میں چلا جانا تو ہمارے اندر جو کچھ ہے، زبان پہ جو کچھ رہے، لیکن اس میں شامل ہونے سے ہمارے اس عمل سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ ان کی کیا ہوتی ہے؟ تو اہل باطل کی افرادی قوت بڑھانا یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، اپنے وجود سے اس میں شامل اور شریک ہونا یہ اپنے اس عمل اور فعل سے ان کی عملاً تائید بنتی ہے، اور شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس پر آپ تفصیلاً بحث سن چکے ہیں گزشتہ سبقوں میں۔ تو یہ شرعاً حرام قرار دیا، تو فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ یہ قوم اور لوگ ہیں کون اللہ کے ہاں؟ کون ہیں؟ ظالم ہیں۔ ظالم سے مراد کون؟ جلیل القدر تابعی ہے، حضرت ضحاک کہو رحمت اللہ علیہ، تابعی ہے، صحابہ کا شاگرد۔ وہ کہتا ہے الظالمین سے مراد ہم المبتدع، اہل بدعت مراد ہے، بدعتی لوگ مراد ہے، انہیں اللہ قرآن کریم میں ظالم کہہ رہا ہے، اور ان کی محافل اور مجالس میں
جو مذہب اور دین کے عنوان پر قائم کرتے ہیں شریک ہونے سے منع کیا۔ والفاسق، اور فاسق فاجر بھی ظالم سے مراد ہے۔ والکافر، اور ہر کافر بھی اس ظالمین میں داخل ہے اور اس کا فرد ہے۔ والقعود کلہم ممتنع، فرمایا ہر ایسوں کی محفل اور مجلس میں جو دین اور مذہب کے عنوان پر ہو اللہ نے اس میں جانے اور بیٹھنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا ہے، اس میں جانا ممنوع قرار دے دیا ہے۔ تو فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین وما علی الذین، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے یتقون جو بچتے رہتے ہیں ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا، منہیات سے بچتے رہتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے منع کیا۔ ایسے مشرکوں کی دینی محفل اور مجلس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، خواہ ربیع الاول کے مہینہ میں جشن کے نام سے ہو یا محرم کے مہینہ میں ماتم کے عنوان سے ہو، فرمایا اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ قل تیجے 740ویں جمعرات کی محفل ہو، ان کے مذہب کا کوئی جلسہ یا کوئی اور تقریب ہو، فرمایا جو اللہ نے منع کر دیا، جو اس سے بچتے رہتے ہیں ان پر نہیں ہے من حسابہم کوئی حساب، یعنی کوئی گناہ، من شیئن کسی چیز میں۔ جب اللہ نے منع کر دیا وہ باز آ گئے، پھر اللہ کریم کی طرف سے ان پر کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے۔ لیکن ولیکن ذکرا، فرمایا یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ان سے بائیکاٹ کا حکم دیا، نفرت و بیزاری کا حکم دیا تو اب بالکل علیحدہ ہو جاؤ کہ انہیں مسئلہ بھی نہ پہنچاؤ اور بیان نہ کرو۔ فرمایا نہ، ولیکن اور لیکن ذکرا بیان کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، مسئلہ جاری رکھنا ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں قرآن کے استہزاء کرنے سے، اس کے باطل اور غلط تعویلیں کرنے سے، اس کفر و شرک اور بدعت سے وہ باز آ جائیں۔ اس لیے ولیکن ذکرا، ان کو مسئلہ سناتے رہنا، ان کو مسئلہ پہنچاتے رہنا، لعلہم یتقون۔ وذر الذین، وذر زر کہتے ہیں چھوڑی رکھو میرے پیغمبر، یعنی یہ حکم وقتی اور عارضی نہیں، دائمی اور مستقل ہے۔ وذر الذین، اور چھوڑے رکھو میرے پیغمبر، ترک کیے رکھو الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے، بولتے نہیں ہیں، اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ لعبا و لہوا، کھیل تماشا۔ جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ سمجھے بات کو، انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ کھیل تماشا بنا لیا۔ نام، عنوان، شکل دین کی اختیار کی، لیکن نیچے کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نرا فساد ہی فساد دین اور مذہب کے نام پر ہے۔ تو انہوں نے گویا اس دین کو جو رب نے نازل کیا، جس کو انہوں نے اپنے طور پہ قبول کیا، اس اپنے قبول کردہ دین کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ کھیل تماشا۔ کیا معنی لعبا و لہوا؟ کھیل تماشا۔ اس کا مشاہدہ کرنا اور دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ربیع الاول کے مہینہ میں جشن عید میلاد النبی کے جلوس دیکھو، خصوصاً یہ جو محرم گزرا، اس میں تو ان کم بختوں نے حدود کو کراس کر دیا، اس میں بھنگڑے ڈالتے ہیں، طرح طرح کے ڈانس ہوتے ہیں، طبلے سرنگیاں ہوتی ہیں، اور ملتان کے علاقہ میں کوئی ایک کنجری بٹھائی اور اسے حور کا نام اور عنوان دیا، حور کا نام اور عنوان دیا، اور اس کے ساتھ ایک اور بھیڑیا سا بٹھا دیا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا دیا؟ کھیل تماشا، کھیل تماشا بنا دکھایا۔ بعض علاقوں میں انہوں نے واضح طور پہ وہ ڈھول کی تاب پر اور سرنگیوں کی آوازوں پر ناچنا اور کودنا شروع کر دیا۔
پھر مردوں اور عورتوں کے ملے جلے مخلوط جلوس نکالے، اس کو عشق پیغمبر کا نام دیا، اس کو پیغمبر کی عقیدت اور محبت کا عنوان دیا۔ یہ انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا دیا؟ کھیل تماشا بنا دیا۔ اگر وہاں بھی پوری طرح سمجھ نہ آئے تو پھر محرم کا مہینہ تو آپ کے علاقہ میں بڑی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ماتم کے جلوس دیکھیں، اپنے آپ پہ برچیاں مارنا، چہرہ پیٹنا، سینہ پھاڑنا اور سینہ کو بھی کرنا، اور یہ طرح طرح کے اس میں ناچ اور بدمعاشی کے افعال، یہ سب کیا ہے؟ لاہبم و لہون۔ اپنے دین کو انہوں نے کیا بنا دکھایا؟ کھیل تماشا بنا دکھایا، دین کا حلیہ بگاڑ کر مسخ کر کے رکھ دیا۔ یہی ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ میرے پیغمبر ان کو چھوڑی رکھیں، ترک کر دے، آپ کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہنا چاہیے، جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا دکھایا؟ کھیل تماشا بنا دکھایا۔ وگرنہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ جو مصیبت اور غم کے وقت سینہ پیٹتا ہے، اپنا چہرہ پیٹتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، اور اپنی رانوں پہ ہاتھ مارتا ہے، اور جاہلیت کی بےہودہ آوازیں زبان سے نکالتا ہے، نوحہ بین، یہ جاہلیت کی بےہودہ آوازیں ہیں، وہ نکالتا ہے، فلیس منا، اس کا میں اللہ کے محبوب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کھیل تماشا، یہ ڈھول، طبلے، سرنگیاں اور قوالی سنتے رہتے ہو نا، صبح سویرے لوگ اس کو لگاتے ہیں گاڑی میں، جو ساتھی سفر کرتے ہیں ان کو اچھا تجربہ ہے۔ صبح سویرے ڈرائیور صاحب لگائے گا گاڑی میں برکت کے لیے، کہ ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو، قوالی سے ہو، برکت ہوگی، دن اچھا گزرے گا، خیر سے گزرے گا۔ صرف گاڑیوں میں نہیں، دکانوں پہ تاجر لگاتے ہیں قوالی، دہاڑی اچھی لگے گی، گھروں میں لگاتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ یاد رکھیں، گانے بجانے اور موسیقی کا سننا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن قوالی کا سننا اور پھر اسے باعث تبرک بھی خیال کرنا یہ سری کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک اس لیے کہ موسیقی تو اس میں بھی شامل ہوتی ہے، وہ بانسری، ڈھول، وہ اس میں سب کنجر خانہ شامل ہوتا ہے، اور دوسرا ساتھ اللہ رسول کا نام ہوتا ہے، تو جس اللہ رسول نے اس گند سے منع کیا، اس گند کے ساتھ اللہ رسول کا نام لیتا ہے، تو یہ الٹا اللہ رسول کے ساتھ الیاذ باللہ مذاق اڑاتا ہے، یہ کھلا کفر ہے، اور پھر اس کفر کو باعث خیر اور تبرک خیال کرتا ہے۔ کہاں تک شیطان نے پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا دیا؟ کھیل تماشا۔ یہی قوالی کے رنگ میں انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر یہ درباروں پہ عرس اور میلے دیکھو، یہ درباروں پہ عرس اور میلے دیکھو، یہ بابوں اور بزرگوں کے نام پر اور ان کے عرس اور دین کے عنوان پر جو کچھ کرتے ہیں وہ قابل بیان ہی نہیں، زبان پہ لانے کے قابل ہی نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ کھیل تماشا بنا لیا۔ تو ایسوں کے لیے کیا حکم دیا؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، میرے پیغمبر ان کو چھوڑے رکھے، نظر انداز کرے، آپ کا ان سے تعلق نہیں اور ان کا آپ سے تعلق نہیں۔ میرے پیغمبر جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ کھیل تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھ رہے ہو، وَغَرَّتْهُمْ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا، دنیاوی حیات نے ان کو کس میں ڈال رکھا ہے؟ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیاوی حیات، یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چہل پہل اور رونقیں، دنیا کی موج و مستی، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، یعنی حق سے اور آخرت سے غافل کر دیا۔ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ، سبحان اللہ، وَذَكِّرْ بِهِ،
وذکر اور نصیحت کرتے رہو، اور نصیحت سمجھو بات کو، اور نصیحت کرتے رہو، مسئلہ سناتے رہو، بھی اس قرآن کے ذریعے، مسئلہ سناؤ اس بھی اس قرآن کے ذریعے، ہی ضمیر کا مرجع القرآن، تو معنی ہے وذکر بھی، اے ذکر بالقرآن، ان کو مسئلہ سناتے رہو، کس چیز کے ذریعے؟ کس چیز کے ذریعے؟ اس پر 26ویں پارہ میں تائید بھی موجود ہے صریح الفاظ میں، سورہ قاف کی آخری آیت میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن، تو میرے پیغمبر ان کو مسئلہ سناتے رہو، حق کی دعوت دیتے اور پیغام پہنچاتے رہو، مگر کس چیز کے ذریعے؟ بالقرآن، فذکر بالقرآن وذکر بھی، اے ذکر بالقرآن، میرے پیغمبر کا تبلیغی نصاب قرآن۔ کیا خیال ہے اتفاق کہ کوئی نہیں؟ ہم قرآن پڑھ رہا ہوں، فذکر بالقرآن وذکر بھی، اے ذکر بالقرآن، اور یعلمہم الکتاب، بلغ ما انزل الیک من ربک، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ان اتلو القرآن، میرے پیغمبر کا دعوت کا پیغام اور نصاب قرآن، ان کو مسئلہ سناتے رہو میرے پیغمبر قرآن کے ذریعے۔ کیوں سنانے کی غرض یہ ہو؟ ان تبصلا، ان لِأَلَّا ان تبصلا، تاکہ وہ گرفتار نہ ہو جائے، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے، نفس، کوئی متنفس، کوئی جان، کوئی نفس گرفتار نہ ہو جائے، پکڑا نہ جائے، بما کا ثابت، ساتھ ان اعمال بد کے جو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ آپ ان کو قرآن کے ذریعے مسئلہ سناؤ تاکہ گزشتہ خرابیوں پہ توبہ طائب ہو کر آئندہ کی زندگی کو سنوار لے، اور دنیا میں کیے کرتوتوں کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پکڑا نہ جائے، تبصلا، گرفتار نہ ہو جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ آخرت کے دن کی گرفتاری، ہلاکت اور رب کی پکڑ سے بچنا ہے تو ذریعہ ہے ذکر بالقرآن۔ کس چیز کے ذریعے بچا جا سکتا ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ لیس لہا، نفی شفاعت قہریہ، اگر میرے پیغمبر انہوں نے مسئلہ نہ مانا اور قرآن کے ساتھ انہوں نے اتباع اور پیروی کا معاملہ نہ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے آئیں گے مشرک اور اہل بدعت، تو نتیجہ لیس لہا، نہیں ہوگا واسطے ان کے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی حمایتی، کوئی دلی دوست، کوئی پرسان حال، کوئی ان کا مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی ان کا سفارشی کہ جس کی شفاعت اور سفارش کو قبول کیا جائے۔ وہ سورہ حامیم المومن میں فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ولا شفیع یطاع، ایسا سفارشی نہیں ہوگا ان ظالموں کے لیے جس کی سفارش اور شفاعت کو قبول کیا جائے۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا، مشرک بھی قیامت کے دن شفاعت سے محروم، اور بدعتی بدعت کرنے والا بھی قیامت کے دن شفاعت سے محروم۔ جب محروم ہی محروم ہوگا تو وَإِن تَعْدِلْ، وَإِن، اور اگر تعدل، دے دے، کل عدل، پورا پورا بدلہ، لا یوخذ منہا، تو نہیں اسے قبول کیا جائے گا۔ کیا معنی؟ دوسرے مقامات پر تفصیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مایوس کھڑا ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے، اللہ کے عذاب میں پکڑا جکڑا جا چکا ہوں، تو یہ تمنا اور افسوس اور حسرت سے کہے گا ہائے کاش یہ پوری دنیا و ما فیہا کے خزانے میرے ہاتھ میں آ جاتے اور میں یہ فدیے اور بدلے میں دے کر اللہ کو عذاب سے جان بچا اور چھڑا لیتا۔ یہ تمنا اور خواہش کا اظہار کرے گا دلی دل میں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کوئی خزانہ
دنیا کا مال و متاع ہے ہی نہیں. اگر ہو بھی صحیح تجھے دے بھی دیا جائے اور تو وہ ساری کائنات کے خزانے اپنے عذاب سے چھٹکارے کے لیے بدلے میں دے, تب بھی لا یوخذ منہا, اس سے لیے نہیں جائیں گے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, ابسلوا, جو گرفتار کیے گئے ہیں, جو گرفتار کیے گئے ہیں, اللہ کے عذاب میں پکڑے جا چکے ہیں, بما کسبوا, بس سبب اپنے کرتوتوں کے, بری کمائی کے. لہم شراب, اللہ, لہم شراب من حمیم, لہم واسطے ان کے ہے, شراب, جہنم میں پینے کی شے, من حمیم, کھولتا ہوا پانی جس میں پیپ بھی شامل ہے. اعاذنا اللہ منہ. میرے دوستو, درس قرآن کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے سے گزار بیٹھے. اپنی اصلاح اور اپنی عاقبت کو سنوارنا مقصود ہے. فرمایا جس کی مجرم کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی, جہنم میں ڈالا جائے گا, تو لہم شراب من حمیم, کھولتا ہوا پیپ ملا جہنم کا پانی, وہ اسے پینے کو پیش کیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے, قرآن کریم سورہ واقعہ نے بھی اشارہ ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو ایسی پیاس کی شدت ہوگی جیسے کئی دنوں کا پیاسا اونٹ, کئی دنوں کا پیاسا اونٹ ہوتا ہے اور پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتا ہے, اور وہ کسی تالاب کے کنارے پہنچتا ہے, ندی نالے کے کنارے پہنچتا ہے, تو وہ ایک دم پانی پینا شروع کر دیتا ہے, بلا حساب پانی پی جاتا ہے. جہنمیوں کو بھی ایسی شدت کی پیاس ستائے گی, بے قرار کرے گی, یہ پانی طلب کریں گے تو انہیں یہی حمیم پیش کیا جائے گا, جو اس قدر اس کی حرارت تپش ہوگی کہ منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کی چمڑی گل کے گر جائے گی. پھر پیئیں گے تو یہ اندر کا سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گا. وہ سورہ محمد 26ویں پارہ میں ہے, فقطع امعاءہم, کہ ان کے اندر کی آنتڑیاں, اوجری, یہ سب کچھ یہ جلا دے گا اور وہ پاخانے کے راستے سے باہر نکلے گی. لہم شراب من حمیم, اور سورہ واقعہ میں فرمایا یہ اس قدر پیاس کی شدت میں ہوگا کہ یوں اسے پیے گا, باوجود اس کے کہ وہ پینے کے قابل نہیں, پر یوں پیے گا کہ شرب الہیم, جیسے پیاسا اونٹ بے حساب پینا شروع کرتا ہے, یہ بھی پیتا جائے گا اور یہ اپنا نقصان اور ستیہ ناش کرتا جائے گا. اور دوسرا معنی شرب الہیم, کہ جیسے ریت کا ٹیلا ٹبا ہوندے اور اس پر جتنی بھی بارش برسے وہ اس کو پیتا ہی چلا جاتا ہے. بارش کے پانی کو, ریت کا ٹیلا کبھی دیکھو, ہمارے علاقہ میں تو بہت ہے, تھل کا ایریا ہے, تو جتنی بھی موسلا دھار بارش برسے تو وہ سب بارش کو جذب کرتا چلا جاتا ہے, اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی. تو جہنمی اس طرح اسے پیے گا الحمیم کو کہ اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے گی. فرمایا شراب من حمیم وعذاب علیم, اور ان کے لیے ہوگا المناک عذاب. علیم, المناک, یہ آپ کی بولی میں بھی لفظ مستعمل ہے, فلاں المناک حادثہ ہوا, اور معنی دکھ دینے والا, دکھ دینے والا. کیوں اتنی شدت کا عذاب اور ان کے لیے پینے کو حمیم؟ اللہ معاذ اللہ ان پہ ظلم کرے گا؟ نہیں. بما کانوا یکفرون, بما کانوا یکفرون, یعنی بسبب کفرہم, ان کے اس کفر کے سبب, حق سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کریم کا یہ عذاب انہیں بھگتنا ہوگا, وگرنہ اللہ کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہے. ایک مقام دیکھیں گے, آ جائیے.
5वें सिपारा में, सफ़ा 158, सूरत उन्निसा। मिल गया जी? 158 आयत नंबर 137 से आगे 138 शुरू हो रही है। बशीरिल मुनाफिकीन। मिल गया जी? हाँ, खुशखबरी का क्या माना? उधर मुनाफिक उधर खुशखबरी, माना तो ठीक है। बशीरिल मुनाफिकीन, खुशखबरी है बस मुनाफिकों को, भी अन्ना लहुम, ये कि उनके लिए है, अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। ये बशिर और आगे अजाब का तज़किरा, क्या मतलब? ये मुफस्सिरीन की जुबान में इस्तिआरे तहक्कुमिया है। हा के माना इस्तिआरा, कैसे समझोगे? उस्ताज अपने शागिर्द से कहता है, बेटा इधर आओ जरा, वो गलती करता है ना, उसे सजा देना चाहता है, लेकिन क्या करके बुलाता है? बेटा इधर आओ जरा। वो आता है तो कान से पकड़कर लगाता है 2-4, लेकिन बुलाया किस अंदाज में? प्यार के अंदाज में। बेटा इधर आओ, और आगे आया तो मिली सजा। ये अंदाज होता है हा के माना। तो ये है बशिरिल मुनाफिकीन। नहीं समझे ना? जैसे दूसरे मकामात पर कुरान कहता है, इन्ना अअतदना लिल काफिरीना जहन्नम नुजुला, हमने जहन्नम को तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजरुए मेहमानी के, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे जहन्नम के अजाब से। अब लफ्ज क्या है? नुजुलन, उनकी मेहमान नवाजी, जियाफत करेंगे। मेहमान नवाजी तो अच्छी चीज की होती है, खाने होते हैं, पीने की चीजें, लेकिन वहां अंदाज क्या है? उनकी मेहमान नवाजी करेंगे जहन्नम के अजाब के जरिए। तो वही हा के माना इस्तिआरा है। खैर देखिए, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी हैं, सिर्फ 2 मिनट तवज्जो करें। बशीरिल मुनाफिकीना, खुशखबरी मेरे पैगंबर सुनाओ मुनाफिकों को, भी अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, के वास्ते उनके है, बोलेंगे तो जल्दी खत्म होगा सबक, उनके लिए है वास्ते उनके दर्दनाक अजाब। कौन है ये मुनाफिक? तवज्जो करनी है, बात बड़ी पते की है। ये मुनाफिक कौन है जिनके लिए दर्दनाक अजाब? अल्लाज़ीना, ये वो लोग हैं, ये मुनाफिक वो हैं, यत्तखिज़ूना, जो बना लेते हैं, अल काफिरीना, किसको बना लेते हैं? काफरों को बना लेते हैं, औलिया, दोस्त, दिल्ली दोस्त। जो काफरों को दिल्ली दोस्त बनाए, दिल में उनकी अकीदत, मोहब्बत, ताज़ीम, इज्जत, एहतराम उतार दे, अल्लाह के कागजों में वो मुनाफिक है और दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक है। कुरान का फैसला है ना, मेरी सख्ती तो नहीं। इनका तर्जमा देख लेना बाद में भी। अल्लाज़ीना, ये मुनाफिक कौन है? मुनाफिकों का तारुफ, यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, जो बना लेते हैं काफिरों को दिल्ली दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमनों के अलावा, मोमनों के सिवा, अपनों से लड़ेंगे, दूसरों से जुड़ेंगे, काफिरों से। हालांकि मोमिन का मिजाज क्या होना चाहिए? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, आपस में जोड़ हो, बातिल के साथ जोड़ ना हो। क्यों उन काफिरों को दिल्ली दोस्त बनाते हैं, उनसे याराने कायम करते हैं? अयबतगूना, के वो तलाश करना और हासिल करना चाहते हैं, इंदहुम, उनके दर से, उनसे हासिल करना चाहते हैं, अल इज्जत, इज्जत को। वो काफिर है ना, वडेरा, दुनियादार, जागीरदार, सरमायादार, साहिब इख्तिदार, उससे याराना और दोस्ती ताल्लुक कायम करेगा। क्यों? इससे मेरी इज्जत बनेगी, वो झूठी इज्जत बनेगी। अल्लाह फरमाते हैं, नहीं हो जालिमों, ये अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हें इज्जत देने वाले नहीं, खुद जलील हैं। इज्जत कहाँ है? फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, बेशक सारी की सारी इज्जतें अल्लाह ही के पास हैं। ये तो खुद जलील है, रब की बारगाह का रांदे दरगाह है, दुत्कारा हुआ है वो तुझे इज्जत। वक़द, और तहकीक, नज़्ज़ला, उतारा अल्लाह करीम ने, अलैकुम,
تم پر فی الکتابی کتاب میں، وہ جو 7ویں پارے کی آیت پڑھ کر آ رہے ہو، ان اذا سمعتم، یہ حکم نامہ اتارا، ان کے اذا جب، سمعتم سنو تم، آیات اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یکفر بہا کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے مطابق ایمان عقیدہ نہیں رکھتے۔ نمبر 2، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کا استہزاء، مذاق، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اختلاط، مذہبی میل جول، رواداری اور مصلحت پسندی نہیں۔ فَلَا تَقْعُدُوا، کرو مانا، بس ان کے ساتھ مت بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ کسی دوسری گپ شپ میں۔ جب تک ان کی دینی کوئی محفل اور مجلس اور تقریب ہے جس میں پڑھتے قرآن ہے بکتے کفر ہے، پڑھتے قرآن حدیث ہے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، کرتے بدعات ہیں، ایسوں کی محفل اور مجلس اور سنگت میں فلا تقعدوا معہم، بیٹھنے کی اجازت، شرکت کی اجازت نہیں۔ اگر کی تو سنو، انکم بے شک تم، اذم مثلہم تو اس وقت انہی جیسے ہو، تو ساڑھے تیونج پھر کوئی فرق، ہاں، انکم قرآن ہے میرا بھائی، میری بات نہیں ہے، بے شک تم ان کے ساتھ مذہبی رواداری رکھنے والے، اذن اسی وقت کے جب ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کی اس باطل اور غیر شرع محفل اور مجلس میں شرکت کی، تو مثلہم تم انہی کی طرح ہو، گونو ملی گو جئی اوتے جئی او، ان اللہ جب انہی جیسے ہو تو بے شک اللہ تعالی جامع المنافقین والکافرین جمع کر دے گا منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں اجتماع کرے گا تمہارا، کافر اور منافقوں کو اکٹھا۔ دعائے قنوت میں ایک جملہ پڑھتے ہو، ابھی نماز وتر پڑھی ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، آگے مَن يَفْجُرُكَ، یہ من یفجرک کون ہے؟ ہر مشرک، ہر بدعتی، ہر کافر، یہی ہے من یفجرک۔ اس کے لیے اللہ سے عہد کیا کرتے ہو؟ نخلعو، کیا معنی نخلعو کا؟ ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ قرآن پاک میں ہے، سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں آئے نا، تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میرے موسیٰ پیغمبر جوتی اتار کے پیچھے رکھو، اتار دو جوتے، آپ مقدس وادی میں داخل ہوئے، یہاں جوتے پہن کر آنے کی اجازت نہیں، وہی لفظ ہے نخلعو۔ اپنے الفاظ میں بات کہوں تو جس طرح پرانا جوتا، گندا جوتا اتار کے پھینک دیتے ہو، اسی طرح مشرک کافر بدعتی کی دوستی کو پھینک دو، اس کو سینے اور گلے سے لگانے کی اجازت نہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ مَن یفجرک، تو یہ سبب ہے بدعات کے معاشرے میں جنم لینے کا، مسلم معاشرے میں دینی اور مذہبی فساد اور بگاڑ کا، کہ جب اہل ایمان اپنے راستے اور مذہب اور دین میں غیور نہ رہیں اور وہ اہل بدعت مشرکین سے مذہبی میل جول اور اختلاط رکھنا شروع کر دیں، کہ ان کی مذہبی محافل مجالس تقاریب میں آئے جائیں اور ان کی پیچھے نمازیں جنازے اس میں ساری شرکت شروع کر دے، تو پھر ان کے وہ گندے اور ناپاک جراثیم وہ اہل ایمان کے معاشرہ میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا
أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله۔ گزشتہ سبق میں بدعات کے اسباب میں سے چوتھا سبب ذکر کیا گیا کہ جب اہل ایمان مسلمان موحدین مشرکین مبتدعین کے ساتھ مذہبی دینی مصلحت پسندی رواداری میل جول اور ان کے ساتھ مذہبی اختلاط رکھیں گے تو ان کی بدعات اور ان کا فساد وہ اہل ایمان کی طرف منتقل ہوگا، تو مسلم معاشرے میں بھی دین کی اہمیت اور حمیت بھی ختم ہوگی اور ان کی بدعات اور رسومات بھی جگہ پکڑیں گی، جس کے نتیجہ میں ایمان کے اندر عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو اہل باطل کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ دینی مذہبی اختلاط رکھنا یہ بھی بدعات کو فروغ دینا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ نے چند آیات دیکھیں، سنی، پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذہبی محافل اور مجالس میں شرکت کرنے اور بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ آج کے سبق میں بدعات کے اسباب میں سے پانچواں سبب خامس ذکر کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب علماء ربانیین، علماء اور مذہبی ذمہ داران وہ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کو کھول کر بیان نہیں کریں گے، حق بات سے انہیں آگاہ نہیں کریں گے، جب مسائل کو ان کے سامنے واشگاف الفاظ اور انداز میں بیان نہیں کریں گے، عوام تک حق صحیح معنوں میں نہیں پہنچے گا، تو اس قوم میں اور اس عوام میں کبھی عملی طور پر کتاب و سنت کا نفاذ نظر نہیں آ سکتا۔ جب انہیں اس سے محروم اور دور رکھا جائے گا کہ حق ان تک پہنچایا ہی نہیں، ان کے سامنے عیاں اور واضح کیا ہی نہیں، تو وہ حق پر کیسے چل سکیں گے؟ حق ان کے سامنے آئے گا
پھر اللہ جسے توفیق بخشے گا وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تو اس پانچویں سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب علماء اور مذہبی ذمہ داران وہ کتمان حق کریں گے، حق مسئلہ کو چھپائیں گے، کتمان کا معنی چھپانا، کتمان حق مسئلہ کو چھپائیں گے یا تلبیس کریں گے۔ تلبیس کا معنی ہوتا ہے رلا ملا دینا، رلا ملا دینا، لوگوں کے سامنے خلط مبحث کہ اس رنگ میں بیان کرنا کہ نہ حق بات واضح ہو نہ باطل کھل کر واضح ہو، نہ ادھر نہ ادھر، گول مول کر کے لوگوں کے سامنے بات پیش کرنا کہ گھنٹہ تقریر اور واز سننے والی قوم بھی فرق نہ کر سکے کہ ہمیں حکم کا کس کا دیا گیا، منع کس سے کیا گیا، ہمارے لیے بیان کیا ہوا اور کیا نہیں۔ تو یہ جب علماء اور ذمہ دار طبقہ میں خرابی آتی ہے تو قوم میں اور اس معاشرہ میں پھر کفر بھی نظر آتا ہے، شرک بھی نظر آتا ہے، اور بدعات رسومات بھی اس قوم میں نظر آتی ہے۔ آپ کو تو زیادہ تجربہ ہے کہ جب تک حق صحیح معنوں میں کھل کر سامنے نہیں تھا اور بالخصوص اس کے عملی طور پر نفاذ کی، عملی طور پر اس کے اجرا کی کوشش نہیں کی گئی، تب تک واز بیان سب کچھ چلتے رہے، لیکن بدعات بھی اسی اللہ کے گھر میں چلتی رہیں، معاشرے میں رسومات بھی پھلتی پھیلتی رہیں، اور یہ ساری خرابی اور بگاڑ موجود تھا۔ تو جب حق کو بیان بھی کیا جائے اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنے اور معاشرے میں جاری کرنے کی بھی محنت کی جائے تو ضرور اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، بالکل نہ صحیح پر بہتری ضرور آتی ہے۔ تو یہ سبب ہے کتمان حق اور تلبیس، یہ دونوں لفظ سمجھ آ گیا نا، حق کا چھپانا اور مسئلے کا رلا ملا دینا، گول مول کر دینا، ہیر پھیر کر دینا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے معاشرہ کبھی بھی صراط مستقیم اور صحیح سمت پر عملی طور پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں معاشرے میں یہ دیکھنا اور پرکھنا چاہیے، اور حق و باطل میں امتیاز اسی سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کون بیان کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یہ اصل بیماری یہودیوں سے چلی، یہودیوں کے جو علماء، عیسائیوں کے بڑے بڑے پیر اور گدی نشین، وہ اپنے طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، دنیا کی ہوس کی وجہ سے، پیٹ کے پجاری ملا، وہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ اللہ کی مخلوق کے سامنے بیان کھول کر نہیں کیا کرتے تھے۔ سبب یہ دو ہوتے ہیں، یا لالچ یا ڈر۔ مسئلہ بیان کرنے والا مسئلہ چھپائے گا، اسے گڑبڑ کرے گا، ڈنڈی مارے گا، یا لالچ کی وجہ سے کہ کھول کر بیان کیا تو چندے بند، نذرانے بند، فیسیں بند، کھاؤں گا کہاں سے۔ تو یہ ہوس اور دنیا کا حرص اور لالچ یہ آڑ اور رکاوٹ بنتا ہے حق بیان کرنے سے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ڈر، خوف، روب، کہ جب حق مسئلے کو کھول کر بیان کروں گا تو کوئی مجھے کیا کہے گا، تانے دے گا، پھبتیاں کسے گا، طرح طرح کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگوں کے اعتراضات، انگلیاں اٹھیں گی، مسجد سے چھٹی مل جائے گی، مدرسے سے فارغ کر دیا جاؤں گا، یا فلاں گاؤں کا، محلے کا وہ وڈیرا ہے، سرمایہ دار، جاگیردار، صاحب اقتدار، وہ مجھے کھا جائے گا، مار ڈالے گا۔ یہ ڈر اور خوف یہ مسئلہ بیان کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔
تو یہ خرابی سب سے اول یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مولویوں میں اور ان کے مذہبی لیڈروں میں آئی، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج تک معاشرے میں دیکھ رہے ہو کہ حق بیان کرنے والے بہت کم اور قلیل ہیں، جو بالکل اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا مسئلہ کھول کر بیان کریں، رد عمل کیا ہوگا کیا نہیں اس کی پرواہ کیے بغیر، قوم مانے گی یا نہیں، کیا کہے گی کیا نہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر، اور لا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت کی خوف اور پرواہ کیے بغیر حق بات کو بیان کرنا، یہ اس معاشرہ میں بہت کم آپ کو نظر آئیں گے، شاذ نظر آئیں گے علماء جو اہل حق کو بیان کریں گے، اکثر ڈنڈی مارنے والے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا کم از کم 95% حصہ جو ہے معاشرے کا وہ کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، بدعات اور بے دینی اور بد دینی پر ہے۔ اہل حق کتاب و سنت پر چلنے والے گنے چنے معاشرے میں افراد اور لوگ ملتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق بیان کرنے والے بھی اسی طرح کم تعداد میں ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس سبب کو ذکر کیا اور یہودیوں کے مولویوں پر رد کیا۔ یہ آپ کے سامنے پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42، فرمایا وَآمِنُوا، کرو مانا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، ساتھ اس کتاب کے جو میں اللہ نے نازل کی، مراد قرآن مقدس، مصدقاً، جو کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے، کس چیز کی؟ لما معکم، جو اس سے پہلے تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، لہذا اس کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، اولا، پہل، کافرم بھی، اس کا انکار کرنے والے۔ خطاب ہے یہودیوں کے علماء سے، ان کے مذہبی ذمہ داران سے، کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن مقدس پر، جب تم مان جاؤ گے تو تمہاری رعیت اور مریدین وہ بھی مان جائیں گے تمہاری دیکھا دیکھی میں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اول نمبر کے کافر یعنی منکر نہ بنو۔ جب تم انکار کر دو گے تو تمہارے پیچھے چلنے والے بھی خود بخود انکار ہی کریں گے۔ یہاں سے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ اول بے ایمان ملا بنتا ہے، پھر اس کی پچھلا قوم بنتی ہے۔ وہ حق کو مان جائے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی اکثر حق کو مان لیا کرتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ خریدو، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم اختیار کرو، بِآیاتی، میری آیتوں کو، میری آیتوں کو، سامانن قلیلاً، قلیلاً تھوڑا، سامانن مول قیمت، سامانن قلیلاً، سامان قلیل کے بدلے میری آیات کو مت بیچو، مت اختیار کرو میری آیات کے بدلے سامان قلیل، سامان قلیل، اگرچہ ہمارا تھوڑی قیمت، اگرچہ ہمارا سبق اگلی آیت میں ہے، پر یہ بھی اس کے متعلق ہے، اور یہ جملہ ذرا قابل غور ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، سامانن، کیا فرمایا؟ نہ تم اختیار کرو، بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے، بھی آیاتی بدلے، عوض، سامانن قلیلاً تھوڑا مول، سامانن قلیلاً تھوڑا مول، کیا مانا؟ تھوڑا مول میری آیتوں کے بدلے نہ اختیار کرو، زیادہ مول اختیار کر لو۔ یہاں پہ بعض لوگ، یہ اہل بدعت
خرابی کرتے اور ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا قرآن نے کہا آیات کے بدلے تھوڑی قیمت اور تھوڑا مول نہ لو تو ہم زیادہ لے لیں گے۔ قرآن نے تو تھوڑے سے منع کیا نا، ثمن قلیل سے منع کیا نا، تو ہم ثمن کثیر زیادہ لے لیں گے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ قرآن نے دوسرے مقام پر اس پوری دنیا اور اس کے خزانوں کو متاع قلیل، متاع قلیل قرار دیا ہے۔ یہ ہے ہی قلیل، کثرت ہے ہی جنت کی نعمتوں میں، جنت کی اور آخرت کی نعمتوں میں ہے۔ یہ پوری دنیا اور اس کے خزانے متاع قلیل، یہ کیا ہے؟ قلیل ہیں، یہ کثیر ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہاں لفظ ہے بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے۔ اب آیات کے بدلے وہ پوری کائنات کے خزانے بھی آ جائیں تو آیات کی قیمت ادا ہو سکتی نہیں، وہ ہمیشہ قلیل ہی رہیں گے، وہ آیات کے مد مقابل کثرت ان کی بن سکتی ہی نہیں۔ بھی آیاتی تو فرمایا تھوڑا مول، سامان قلیل نہ اختیار کرو، نہ لو میری آیات کے بدلے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، آپ نے کوئی معنی سمجھا بھی ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ لو، نہ اختیار کرو میری آیات کے بدلے ثَمَنًا قلیل، دنیا کا مال جو اس کی آیتوں کے مقابل قلیل ہے، کثیر بن سکتا ہی نہیں۔ یہاں پہ آگے یہ عثمانی ٹولہ یہ کہتے ہیں امور دینیہ پر اجرت لینا حرام۔ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں، اگرچہ ہمارے موضوع اور سبق سے متعلق نہیں ہوئے مسئلہ، پر آگے بات ضمناً اتفاق کرنا۔ یہ فرقہ کیا کہتا ہے اور ان کے نظریات دیکھیں تو بالکل مرتد فرقہ ہے، ان میں ایمان کی رتی موجود نہیں، اور ان کے ارتداد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تحریف کرتا ہے، آیات کی کھلی تحریف کرتا ہے اور مصداق بدلتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امور دینیہ پر اجرت لینا حرام، اجرت لینا حرام، یہ جائز نہیں۔ دلیل کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو اللہ کی آیات کے بدلے ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا مول۔ کہتے ہیں دیکھا قرآن نے منع کر دیا، حالانکہ اس کا یہ معنی اور مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کی اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، تلبیس اور کتمان۔ تو یہاں اصل مطلب کیا ہے؟ آیات کی، اللہ کی آیات کا مسئلہ چھپا کر، آیات کا مسئلہ چھپا کر، آیات کا مسئلہ بدل کر، اس چھپانے اور بدلنے کے عوض اور بدلے میں سامان قلیل، دنیا کی چیز کو حاصل اور اختیار نہ کرو۔ کیا ہے؟ مسئلہ چھپا کر یا مسئلہ بدل کر، کتمان یا تلبیس، مسئلہ چھپا کر یا بدل کر لوگوں سے مال نہ وصول کرو، اصل یہ معنی ہے۔ اور جو امور دینیہ کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ الگ اور جدا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ امور دینیہ پر اجرت کا جواز قرآن بھی ذکر کرتا ہے، احادیث بھی ذکر کرتی ہیں۔ صرف ایک جملہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح حدیث نمبر ہے 5737، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجرت شرعن لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ مستحق وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی، صحیح بخاری میں صحیح سند کی حدیث۔ تو یہ طبقہ اس آیت کی اور اس جملے کی کھلی تحریف کرتا ہے
کہ وہ کہتا ہے یہاں امور دینیہ پر اجرت لینے سے منع کیا گیا، حالانکہ اس کا معنی کیا ہے کہ مسئلے کو چھپا کر یا بدل کر، اس میں گڑبڑ اور تحریف کر کے اس کے بدلہ میں جو لوگوں سے مال بٹورتے ہو وہ اختیار اور وہ حاصل نہ کرو۔ اس پر مفسرین کے حوالہ جات بھی ہیں۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے مدارک، تفسیر مدارک میں لکھا بھی آیاتی اے بتغییرہا و تحریفہا، یعنی اللہ کی آیات کے بدلے، اے بتغییرہا ان کے اندر تغیر تبدل کر کے، و تحریفہا اور ان کے اندر معنی مفہوم اور مصداق بدل کر کے، تحریف کر کے، فرمایا اس خرابی کے عوض اور بدلے میں ثمن قلیل کو اختیار نہ کرو۔ اور یہی معنی بیان کیا علامہ اندلسی نے تفسیر البحر المحیط کے اندر، دیگر مفسرین نے بھی، اور مفسرین کی بات سے ہٹ کر یہ آگے بات خود قرآن میں بھی آ رہی ہے کہ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ لو نہ اختیار کرو، بھی آیاتی میری آیات کو، یعنی اس میں بیان کردہ مسئلہ کو بدل کر یا اس کو چھپا کر، ثمنً قلیلا مول تھوڑا، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ کیا کرو، ڈرتے رہو، خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ کتاب اللہ کے مسئلہ کو چھپاؤ بھی نہیں، چھپانے سے میں اللہ سے ڈرو، اور اس کو بدلو بھی نہیں، اس کے تحریف کرنے اور بدلنے کے جرم کی وجہ سے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، اور مت تلبسو رلاؤ ملاؤ، اور مت گول مول کرو حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، ساتھ باطل کے، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ رلا ملا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، بلکہ حق کو جدا بیان کرو، باطل کا الگ ذکر کر کے اس پر رد کرو۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اگر نہیں کرو گے تو یہی تلبیس، حق کو باطل کو گڈ مڈ کرنا، گول مول بیان، واز اور دینی گفتگو کرنا، یہ لوگوں کی اصلاح کا باعث نہیں ہوگی، بگاڑ کا سبب بنے گی، الٹا فساد اور بگاڑ کا سبب بنے گی، لوگوں میں کفر و شرک اور بدعات کے خاتمے کا ذریعہ نہیں، لوگوں کے اندر ان چیزوں کے مزید فروغ کا سبب بنے گی۔ اور نمبر 2، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہ دوسرا جملہ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم مت چھپاؤ، کتمان کا کیا معنی عرض کر چکا ہوں، چھپانا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم مت چھپاؤ، حق کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ ہو تم، تعلمون، اس کے انجام سے باخبر، اس کے انجام کو جانتے ہو کہ حق کو چھپانے کا گناہ اور جرم کتنا ہے، کیونکہ یہودیوں کے علماء سے بات ہے نا، عرض کر چکا ہوں، تو عالم تو کیا کرتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اور جانتے بوجھتے وہ دین سے بغاوت اور جرم کرتا ہے۔ عوام لا علمی میں، نا واقفیت میں، عدم علم کی وجہ سے خرابی کرتی ہے، کسی نہ کسی کھاتے میں عملی طور پر وہ عذر معذوری کا اس پہ یہ معاملہ آ سکتا ہے، لیکن جو علماء صاحب علم ہو کر وہ خرابی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باوجود کہ علم رکھتے ہو کہ یہ جرم کتنا بھاری ہے اور اس کا انجام اور سزا کس درجہ کی ہے، فرمایا یہ جانتے بوجھتے، لا تلبس الحق بالباطل، پھر بھی تلبیس کرتے ہو، حق کو باطل سے گڈمڈ کر دیتے ہو، لہٰذا حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ کن کے مولویوں کے عادت قرآن نے ذکر کی؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کے مولویوں کی قرآن نے
یہ بری خصلت اور عادت کو ذکر کیا، تو آج بھی جو حق کو باطل سے ملا کر گڑ مڈ کر دیتا ہے، گول مول گفتگو کرتا ہے، تو یہ کم از کم بات سمجھ آ جانی چاہیے، چلو سختی نہ بھی کریں تو یہ عادت اس میں یہودیوں والی ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، جو لالچ اور ہوس کی بنیاد پر یا کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا حق مسئلہ چھپا لیتا ہے، تو یہ بھی اس میں عادت اور خصلت کس کی ہے؟ یہودیوں والی ہے، حقیقی نہیں تو وصفی یہودی ضرور ہے، کہ وصف اور عادت انہی کی اس میں بھی موجود ہے۔ تو یہی عرض کر رہا تھا، بدعات اور فساد کے اسباب میں سے تلبیس، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، گول مول اور ہیر پھیر کے رنگ میں بیان کرنا، واز کرنا کہ سننے والوں کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، اور دوسرا کتمان حق، حق کو چھپانا، جب لوگوں کے سامنے حق بات ہی نہیں آئے گی تو حق کے راستے پر وہ عملی طور پر کیسے چل سکیں گے؟ تو یہ وہ سبب ہے جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا ہے، باعث بنتا ہے۔ دوسرے پارہ میں ذرا دیکھیے ایک مقام، صفحہ نمبر 37، مل گیا جی؟ صفحہ 37، پہلی سطر، سورہ بقرہ، آیت 159 اور 160۔ ان الذین، کرو مانا، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ما انزلنا، ما جو کچھ، انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات واضح اور روشن دلائل سے، والہدا اور نری ہدایت سے، من بعد بعد اس کے کہ ما بیناہ ہم نے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا، للناسی واسطے، للعلماء تو نہیں ہے نا، للناس واسطے لوگوں کے، اس للناس واسطے لوگوں کے، انسانوں کے، اس میں مولوی شامل ہوں یا نہ ہوں، آپ ضرور شامل ہیں، آپ ضرور شامل ہیں۔ للناس اصل اس کا اطلاق ہی عوام پر ہے، عوام الناس پر، علماء بھی شامل ہیں، لیکن اصل اطلاق للناس کا وہ عوام الناس پر ہے۔ تو یہ کہنا قرآن صرف مولویوں کے لیے ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، عوام کو اس سے دور اور متنفر کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ تو قرآن پاک جا بجا کہتا ہے، ما بیناہ للناس ہدی للناس، یہ لتبین للناس، یہ للناس سب انسانوں کے لیے کتاب ہدا بن کر کے آئی۔ فرمایا بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا واسطے لوگوں کے، فی الکتاب کتاب میں، اس کامل کتاب میں۔ فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ وہ یکتمون، جو کتاب اللہ کا مسئلہ چھپاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ لعنت کرتا ہے ان پر کون؟ اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون، لعنت کرنے والے۔ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ، اس سے مراد مومن جنات، وہ بھی ایسے مولویوں پر لعنت کرتے ہیں، مومن انسان اہل ایمان مسلمان، وہ بھی ایسے مولویوں پر کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ جان بوجھ کر چھپائے، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہ کرے، ایسا مولوی کون ہے؟ ایسا مولوی کون ہے؟ لعنتی۔ اہل ایمان بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، فرشتے، دیکھ لینا تفسیر ابن کثیر، اور ہر مفسر نے اس کے تحت ذکر کیا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، یہ ہے اللاعنون، لعنت کرنے والے بھی ان پر کیا کرتے ہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم،
جس عالم سے مسئلہ کوئی پوچھا گیا، باوجود کہ وہ اس کو جانتا تھا، اس کا علم اس کے پاس موجود تھا، فَقَتَمَهُ، لیکن اس نے کسی بھی وجہ سے اس کو چھپا لیا، تما لالچ ہوس کی وجہ سے، کسی کے ڈر خوف روب کی وجہ سے، یا کسی ذاتی غرض اور مقصد سے اس مسئلے کو کھول کر بیان نہیں کیا۔ فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ کی لگام پہنائے گا، اس کے منہ میں ڈالے گا، باوجود علم کے ضرورت بھی تھا، پوچھا بھی جا رہا تھا، لیکن تو نے اسے بیان، لوگوں کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ علم کا چھپانا یہ حرام ہے شریعت میں اہل علم کے لیے، کھول کھول کر بیان کرنا یہ اس پر اپنے منصب کے اعتبار سے منصبی فریضہ ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان مسائل کو، ان مضامین کو کہ اتارا ہم نے من البینات، روشن دلائل کے ساتھ، والہدا، نری ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں روشن دلائل ہیں اس مسئلہ پر، نری ہدایت ہے اس مسئلہ میں، لیکن یہ کم بخت لوگوں سے وہ چھپا رہا ہے، لوگوں سے وہ چھپا رہا ہے، اور چھپاتا بھی کب ہے، من بعد، بالخصوص اس کے بعد کہ ما بیناہ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کھول کھول کر اپنی کتاب میں بیان کر دیا، ہم نے کھول کھول کر اس کو بیان کیا اپنی کتاب کلام میں، اور یہ کم بخت اسے چھپانے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اسے کھولنا چاہتا ہے، یہ چھپانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ بیناہ، اسے کھولنا چاہتا ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اپنا پیغام اور کلام، یہ اس کو یکتمون کیا کرنا چاہتا ہے، چھپانے پہ لگا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجرم اور کم بخت ہے جو اللہ کے مد مقابل کھڑا ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں، یہی علماء، خطباء، واعظین، علماء صوبائی، علماء حق ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء ربانیین وہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ان کی عزت و احترام کرنا کتاب و سنت کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور جو مسئلہ چھپائے، دین کا باغی ہو، اس کی توہین اور اہانت کرنا پیچھے حدیث سنائے ہو، وہ بھی دین کی تعلیمات اور تقاضوں میں سے ہے، اس کی عزت احترام کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے خارج اور مستثنا، بچ جانے والے اللہ کی لعنت اور لعنتیں کرنے والوں کی لعنت سے کون؟ الا الذین، مگر وہ لوگ تابو، جو توبہ کریں، کتمان حق سے، تلبیس سے، مسئلے میں ڈنڈی مارنے سے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں۔ کیا معنی اصلاح کا؟ جتنوں کو بگاڑ چکے ان کی دوبارہ اصلاح کریں، مسئلہ نہ بیان کرنے کی وجہ سے یا غلط بیان کرنے کی وجہ سے جتنوں کے ایمان عقائد بگاڑے، اصلاحوا، ان کی چل چل کر کیا کریں؟ اصلاح کریں، کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی، جس وجہ سے بھی ہوئی، مسئلہ یوں نہیں جو آج تک بیان کیا، مسئلہ دراصل یہ ہے، یہ اصلاح کریں۔ وَبَيَّنُوا، اور آئندہ کے لیے مسئلے کو کھول کھول کر بیان کریں۔ عالم کی، مبلغ اور دائی کی توبہ کے لیے 3 شرطیں قرآن نے ذکر کی، تابو، اصلاحوا، بیانو۔ صرف تابو پر بھی لعنت نہیں اس سے ہٹے گی، اصلاحوا پہ بھی آ جائے تب بھی لعنت کا برابر مستحق ہے، جب بیانو کو بھی پورا کرے گا تو تب اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ یہ 3 شرطیں عوام کے لیے 2 قرآن نے سورۃ النور میں ذکر کی، تابو و اصلاحوا، جو ہو چکا اس پہ توبہ کرے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ لیکن عالم چونکہ اس کے غلطی اور فتنے سے دیگر عوام بھی متاثر اور خراب ہوتی ہے، اس کے لیے بیانو، حق کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خرابی اور بگاڑ کی اصلاح ہو سکے۔ فَأُولَئِكَ،
بس یہی خوش نصیب ہیں 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے والے، اتوب علیہم کہ میں اللہ کریم ان کی طرح متوجہ ہوتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سبحان اللہ، وَأَنَا اور میں اللہ التواب بہت توبہ کو قبول کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، تواب میں بہت توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم اور بہت ہی رحمتیں کرنے والا۔ ایک حوالہ دیکھیے، اسی میں تھوڑا سا آگے آ جائیے، صفحہ نمبر 40 یہی سورہ بقرہ اور آیت نمبر 174 صفحے کے شروع سے تیسری سطر، ان الذین، کرو مانا، آج بات مولویوں کی ہے تو سستی آپ پہ کیوں تاری ہے؟ آج تو آپ کو کھل کر بولنا چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، ما اس مسئلہ کو، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب سے، قرآن سے وہ مسئلہ چھپاتے ہیں جسے اللہ نے نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ اور لیتے ہیں، بِهِ اس چھپانے کے بدلے، وہ پہلے سے پارے میں باز کر آیا ہوں نا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہاں اس کی وضاحت آ رہی ہے، وَيَشْتَرُونَ اور وہ لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، بِهِ اس کے بدلے، کس کے بدلے؟ یہ پیچھے لفظ آئے یکتمون، کتمان حق کے بدلے، مسئلہ میں ڈنڈی مارنے کے بدلے وہ لیتے ہیں، سامانن قلیلا، مول تھوڑا، کتاب اللہ کے مقابل دنیا و ما فیہا کے خزانے بھی جمع ہو جائیں تو وہ سامان قلیل ہے، کتاب اللہ کی کسی آیت کی قیمت اور عوض بن سکتا ہی نہیں۔ ویسے بھی قرآن نے کہہ دیا متاع قلیل، یہ ساری دنیا اور اس کی نعمتیں اور خزانے در اصل ہیں ہی قلیل۔ فرمایا اولئکا، یہی بد نصیب ہیں جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اور اس کتمان، تلبیس اور خرابی کے عوض اور بدلے دنیا کے نذرانے، چندے، فیسیں اور دنیا کی دولت اور دنیا کی جاہ و حشمت لیتے ہیں۔ اولئکا، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، ان کے لیے 5 سزاؤں کا ذکر آ رہا ہے۔ کتنی سزائیں؟ 5 سزائیں۔ پہلی اولئکا، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون کہ نہیں وہ کھاتے، نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ۔ کیا مانا؟ یہ کتاب اللہ کا مسئلہ چھپا کر یا اس کو بدل کر جو اس کے عوض اور بدلے میں دنیا کے کھانے، شیرینیاں، نذرانے، دنیا کی چیزیں وصول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بڑا کچھ کھانے کو ملا، پیٹ خوب بھرتے ہیں، پیٹ پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھیں کہ بڑے لذیذ اور بڑے اچھے کھانے کھا کر پیٹ بھر رہے ہیں، یہی کھانے قیامت کے دن آگ کا باعث بنیں گے، تو حقیقت میں نہیں کھاتے الا النار مگر آگ۔ نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ، ولا یکلمہم اور نہیں رحمت کی کلام کرے گا، یہ نہیں کہ مطلقاً کلام نہیں کرے گا، غضب اور جلال کی کلام تو ان مجرموں سے اللہ کرے گا، جیسے وہ دوسرے مقامات پر قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون فسحقا لاصحاب السعیر وغیرہ، تو یہ غضب کی کلام کرے گا۔ یہاں جو ہے کہ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ یوم القیامہ، دن قیامت کے، تو مراد کون سی کلام؟ نرم کلام، شفقت کی کلام، رحمت کی کلام ان سے اللہ نہیں کرے گا۔ نمبر 3 ولا یزکیہم، ولا یزکیہم اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ کیا مانا؟ جہنم میں 2 قسم کے لوگ جائیں گے، ایک کافر، آگے کافروں کی کئی قسمیں، کئی حالتیں۔ نمبر 2 اہل ایمان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اعاذنا اللہ منہم۔
دو قسم کے لوگ جائیں گے، لیکن فرق ذہن میں رہے، جو کفار جائیں گے، کفار جائیں گے ان کی تمام حالتیں اور صورتیں، وہ جائیں گے ذلیل و رسوا ہونے کے لیے، ذلیل و رسوا ہونے کے لیے، جیسے سورہ حامیم المومن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرین، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ ذلیل ہونے کے لیے جائیں گے، رسوا ہونے کے لیے جائیں گے، ذلت کے لیے جائیں گے۔ جو اہل ایمان اللہ فضل کا معاملہ کر دے تو اس کی رحمت کے آگے کوئی گنجائش ہے، وہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ اور ٹھکانہ نہیں، لیکن جو جائیں گے وہ ذلیل و رسوا ہونے کے لیے نہیں، پاک ہونے کے لیے جائیں گے۔ کس کے لیے جائیں گے؟ سونے کو سنہار بٹھی میں ڈالتا ہے رسوا کرنے کے لیے، ضائع کرنے نہیں، میل کچیل اور کھوٹ سے اسے پاک کرنے کے لیے اللہ اہل ایمان کو ڈالے گا، گناہوں والی میل کچیل سے انہیں پاک کرنے کے لیے۔ جب وہ پاک ہو جائیں گے، گناہ کے مناسب انہیں سزا مل جائے گی، اللہ انہیں نکال کر جنت میں پہنچائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے۔ لیکن فرمایا جنہوں نے اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو ان کے اس کرتوت سے پاک کیا سمجھے ہو؟ معلوم ہوتا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ کے جملے سے کہ یہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپانا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ کفر نہیں پاک ہوگا نا، کافر نہیں پاک ہوگا، یہ کفر ہے۔ اور اللہ کی کتاب کا مسئلہ جانتے بوجھتے چھپانے والا کسی بھی غرض اور مقصد سے وہ اللہ کے ہاں کافر ہے۔ اس لیے تو وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس کو اللہ کریم اس کے کرتوتوں سے پاک نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4 وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے ہے عذاب علیم، المناک، دکھ درد دینے والا عذاب۔ نمبر 5 اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، اشترا جنہوں نے اختیار کیا، جنہوں نے اختیار کیا الضلالۃ گمراہی کو۔ دلیل آ گئی نا، ولا یزکیہم سے مراد وہ کافر ہیں اور کتاب اللہ کا مسئلہ چھپانا کفر ہے، ان کے لیے اب کیا گیا الضلالہ۔ یہ کون ہے؟ گمراہ۔ انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ گمراہی کو۔ انہوں نے اختیار کیا گمراہی کو بالہدا، بدلے ہدایت کے۔ اب ہدایت ان کے پاس نہیں، گمراہی ہے۔ جس کے پاس ہدایت نہ ہو، گمراہی ہو، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، وہی کافر ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اختیار کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، دنیا میں۔ کہاں؟ دنیا میں۔ اور آخرت میں والعذاب، عذاب کو اختیار کیا، یعنی اس ضلالت کا نتیجہ عذاب، بالمغفرتی، بدلے مغفرت اور بخشش کے، بدلے مغفرت اور بخشش کے۔ سبحان اللہ، اللہ نے عجیب جملہ ذکر کیا۔ ایک تو مسئلہ واضح کر دیا، جو دنیا میں اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو اختیار کرے گا، کفر، شرک اور اعتقادی بدعات پہ کھڑا رہے گا، یہ گمراہی ہے۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، تو اس کا نتیجہ ذکر کیا والعذاب، اس کو قیامت کے دن کیا بھگتنا ہوگا؟ عذاب۔ اور جو دنیا میں بالہدا، ہدایت پر ہے، ہدایت کو اس نے اختیار اور قبول کیا، تو اسی کے بدلہ میں قیامت کے دن ہے بالمغفرہ، بالمغفرہ، اس کے لیے بخشش اور مغفرت ہے۔ اور دوسرا جملہ بھی ایک اس آیت نے دیا، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ کا مسئلہ چھپانے والے، قرآن کا مسئلہ چھپانے والے، ان کے لیے پانچویں سزا یہی ہے، دنیا میں وہ گمراہی پر ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، اور آخرت میں یہ کتاب اللہ کا مسئلہ چھپانے والے عذاب میں ہوں گے، مغفرت اور بخشش سے محروم ہوں گے، کہ انہوں نے عذاب کو بدلے مغفرت اور بخشش کے اختیار کیا۔ قرآن نے یہ نقطہ سمجھا دیا، عالم اور داعی کی نجات کا اصل دار و مدار ہے مسئلہ کو بیان کرنے میں،
مسئلہ کو کہ نہ بیان کرنے میں کتمان حق کے نتیجہ میں اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو اس عذاب سے بچنا بالمغفرہ، بخشش اور مغفرت کے حصول کے لیے کتاب اللہ کے مسئلہ کو بیان کرنا، یہ اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی عمل میں کمی کوتاہی ہوئی بھی صحیح، اللہ معاف کر دے گا، پر جانتے بوجھتے کسی بھی ذاتی غرض اور مقصد کی خاطر کتاب اللہ کے مسئلے کو چھپایا اور ڈنڈی ماری تو ایسے آدمی کی نجات اور مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ تو اصل نجات اور بخشش دائی اور مبلغ کی وہ ہے ہی مسئلہ کے بیان کرنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ فما اصبرہم، پر کیسے وہ صبر کریں گے، کیسے وہ برداشت کریں گے، کیسے وہ سہ سکیں گے علی النار، دوزخ کی آگ کو، کہ یہ مسئلہ چھپانے کا نتیجہ آگ ہے دوزخ کی۔ فرمایا وہ جانتے بوجھتے مسئلہ چھپا رہے ہیں، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے جیسے وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس عذاب اور جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے، اس پر صبر کر سکیں گے۔ فرمایا فما اصبرہم علی النار، پس کیسے وہ صبر کر سکیں گے علی النار، دوزخ کی آگ پر۔ تو آج کے سبق میں چند آیات کی روشنی میں کیا بات سمجھ آئی کہ دین میں بگاڑ، بدعات اور فسادات کے اسباب میں سے کتمان حق اور تلبیس، کہ جب علماء کا طبقہ اور مذہبی ذمہ داران وہ بھی قوم کے سامنے حق کو بیان نہیں کریں گے تو قوم کے اندر کبھی بھی دین حق عملی طور پر نظر نہیں آ سکے گا۔ اس کے لیے ضرورت ہے لوگوں کے سامنے حق مسئلہ بیان کرنے کی، خواہ عوام کا رد عمل کچھ کا کچھ بھی ہو، عوام کے لیے کرنا ہی نہیں ہے، کرنا بھی رب کے لیے ہے۔ کرنا بھی کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے ہے۔ تو پھر عوام کے رد عمل کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی کا ایک ذیلی عنوان ہے کل کے سبق میں، اور وہ انتہائی اہم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس پر چند گزارشات ذکر کرنی ضروری ہیں، لیکن کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔